بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہماری جو تقریر کا موضوع ہے وہ ہے علماء کرام کے سلسلے میں۔ چونکہ اگر آج ہم دیکھیں تو علماء کرام سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے صحیح راستے پر نہیں چل پاتے ہیں۔ جو راستہ ہمیں منزل تک پہنچانے والا ہے اس راستے کو تلاش نہیں کر پاتے ہیں، اور ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں دنیا کی ناکامیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی ذلت کے ساتھ میں دنیا میں گزر رہی ہے، چونکہ جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طریقے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے اور اس طریقے سے زندگی گزارتے تو انشاءاللہ تعالی بلندیاں ہمارا مقدر بن جاتی۔ تو اس لیے تھوڑا سا اسی موضوع پر جو ہے بات کرنے کا آج ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ آپ کے ساتھ میں کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور آپ اسے آگے شیئر کرتے ہیں تو جو چیز ہم نے تیار کی ہے بھلائی کی وہ آپ تک جو پہنچی ہے اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ پھر اس چیز کو جو آپ نے آگے جو ہے کسی کے پاس میں شیئر کیا ہے یا بھیجا ہے، اسے اس کی تبلیغ کی ہے، اسے اس کے دوسرے شخص کے پاس تک پہنچایا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور صرف آپ کو ہی نہیں ملے گا، چونکہ اس کا سبب اور رہنمائی کرنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں تو ہمیں دونوں کا ثواب ملے گا، یعنی آپ کا بھی اور آپ آگے جو شیئر کر رہے ہیں اس کا بھی۔ پھر اگر ایسے ہی آگے کوئی شخص کرتا ہے تو آخر تک اسی طریقے سے جو ہے ثواب سب کو ملتا جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، جیسے صحابہ نے ہمارے پاس، پھر تابعین کے پاس، تابعین نے علماء دین کے پاس، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہم تک چلا رہا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں اور اس دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس تمام کا ثواب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے سب کے شکر گزار ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ لوگوں کے پاس میں جو ہے دین کی بات پہنچے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا علماء کرام کے سلسلے میں، چونکہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام سے ہماری جو دوری ہے، بعد ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی اس سلسلے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ اب وراثت میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی زمین چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی دولت چھوڑ کر جاتا ہے، مال چھوڑ کر جاتا ہے، روپیہ چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی سونا چاندی چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تو تھا نہیں کہ اس زمین کو جو ہے خرید کر بڑھاتے یا جو ہے سونا چاندی اپنے پاس میں جمع کرتے۔ آپ کے پاس تو جب کوئی چیز آتی تھی صدقے میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ دولتیں تو موجود نہیں رہی جب اس دنیا سے آپ نے جو ہے پردہ فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں جو ہے حدیث کے ذریعے سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہیں وہ بازار میں گئے، اور بازار میں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سب بازار والے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں کہ وہاں پہ تو جو ہے کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ عام طور سے وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی مال تقسیم کر رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کر ان صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو پھر ان صحابی نے جو ہے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو ان بازار والے لوگوں نے کہا کہ ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ چند حلقے لگے ہوئے ہیں، چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مجلسیں اسی طریقے سے لگی ہوئی ہیں، اور کسی مجلس میں جو ہے قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی میں تسبیح کا، ذکر و اذکار کا، کسی میں تقوی کا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر کی کہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں تو کوئی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے دوستو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرما کر گئے تو وراثت میں کیا چھوڑ کر گئے؟ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ لگ جاتا ہے، وہ ہے ہمارے پاس میں علم، شریعت اور وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اب اس دین کو تھامنے والے، اس دین کو سیکھنے والے، اس دین کو سکھانے والے جو ہوں گے وہ اس کے وارث ہوں گے، اس وراثت کو جو ہے لینے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، دوسرے لوگوں کے پاس میں جو ہے تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے تو جیسے ہمیں سیکھنے کا حکم تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ آپ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرائیں، اسی طریقے سے جو ہے آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے وارثوں سے جو ہے اپنی رہنمائی کرائیں، ہر دین کے شعبے میں جو ہے ان سے مدد لیں کہ کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، کس طریقے سے ہم کام کریں، کس طریقے سے ہمارے 24 گھنٹے گزرنے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے یہ ہے، اور وارث ان کے علماء کرام ہوئے۔ تو علماء کرام کے پاس میں ہمیں بیٹھنے کا، ان سے فائدہ حاصل کرنے کا، یہ بھی ہمیں حدیثوں سے پتہ چل جاتا ہے اگر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دین کے باغات سے گزرا کرو تو خوب چرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، دین کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دین کے باغات وہ دینی مجلسیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، آخرت کی فکر ہو رہی ہو، قرآن کریم اور حدیث تعلیم دی جا رہی ہو اور سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو۔ تو اسی لیے عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا علماء کرام سے اتنا بعد ہو چکا ہے، اتنی دوری ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، ہم ان کے پاس میں بیٹھیں، ہم کم سے کم جو ہے ان سے محبت ہی رکھیں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک حدیث کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم ہے کہ آپ جو ہیں 4 چیزوں میں سے ایک بنیں، 5واں نہ بنیں۔ میں نے اس کے سلسلے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے ڈالی ہوئی ہے جس میں جو ہے یہ ساری حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، علماء کرام کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ تو میں دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں، وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ یا تو آپ جو ہے صبح جب کریں تو عالم بن کر کریں، یعنی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جو ہے تب جو ہے صبح کریں، تب اٹھیں۔ اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو جب آپ صبح میں اٹھیں تو طالب علم بن کر اٹھیں، یعنی سیکھنے کی طلب رکھیں، کوشش رکھیں، سیکھنے کے لیے جائیں آپ علماء کرام کے پاس میں۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ تیسری چیز یہ ہے، اگر ہم سیکھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم ترتیب بنا لیں کہ جہاں بھی علماء کرام کی مجالسیں لگتی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، دینی تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر ہم شامل ہو جایا کریں۔ اور چوتھی چیز اس میں جو ہے یہ عرض کی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس میں اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم علماء کرام کی مجلسوں میں شرکت کریں تو کم سے کم ان سے محبت کریں، چونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ علماء کرام کے چہرے کو جو ہے محبت کے ساتھ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، عام طور سے تو جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری جو ہے دوری اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی غفلت بڑھ چکی ہے کہ ہمیں جو ہے وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے اور جو ہے نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، غرض ہمیں کسی بھی چیز سے جو ہے کوئی اتنا جو ہے رسوخ نہیں ہے اور اتنی جانکاری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اسے اس طریقے سے کر سکیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے علماء کرام کا احترام کریں اور ان 4 چیزوں میں سے بننے کی کوشش کریں، نہیں تو 5ویں چیز اگر ہم بنتے ہیں، ان سے جو ہے بغض رکھتے ہیں، دوری رکھتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی علماء کرام کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔